کیا ہو اگر کوئی آپ سے یہ دعویٰ کرے کہ سوچیں ذرا کہ 100% پیٹ بھر کر کھانا، ہر وقت 100% خوش رہنے کی کوشش کرنا اور ایک ہی وقت میں 50 کام مکمل کرنے کی جو ہماری دوڑ لگی ہوئی ہے، دراصل یہی وہ بنیادی وجوہات ہیں جو جدید انسان کے ذہن اور جسم کو تباہ کر رہی ہیں۔ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے اور سچی بات بتاؤں تو یہ سب سن کر ایک دم دھچکا سا لگتا ہے، کیونکہ ہم تو یہی سنتے آئے نا کہ ہر وقت خوش رہو اور ملٹی ٹاسکنگ کرو۔ بالکل۔ تو آج کے اس تفصیلی مطالعے میں، یا جسے ہم اپنا ڈیپ ڈرائیو کہتے ہیں، ہم جن معلومات کا جائزہ لے رہے ہیں وہ بظاہر ایک بہت ہی عجیب لیکن انتہائی دلچسپ سنگم پر کھڑی ہیں۔ ہاں، وہ کیسے؟ دیکھیں، ایک طرف جاپان کا وہ مشہور جزیرہ ہے جہاں لوگ مرنا ہی بھول جاتے ہیں اور ان کا قدیم فلسفہ اکیگائی ہے، اور دوسری طرف ہمارے پاس زندگی کی تلخ حقیقتوں کو نچوڑنے والے کچھ انتہائی گہرے اردو اقوال ہیں۔ اور حیرانگی طور پر یہ سب سے دلچسپ حصہ ہے، ان سب کے ساتھ ویڈ آئی کیو اور اسکرپٹ کی وہ ٹیکنیکل گائیڈز ہیں جو یوٹیوب کے لیے ایک مؤثر اسکرپٹ لکھنے کا طریقہ سکھاتی ہیں۔ ارے واہ، یہ واقعی ایک حیران کن ملاپ ہے۔ ہم عام طور پر زندگی کو مختلف خانوں میں بانٹ کر دیکھتے ہیں، صحت کا خانہ بالکل الگ ہے، نفسیات اور فلسفہ الگ رکھ دیتے ہیں، اور پھر اپنی بات دوسروں تک پہنچانے یا یہ جو ڈیجیٹل دور کی کمیونیکیشن ہے اس کا خانہ تو بالکل ہی الگ ہے۔ صحیح، ہم انہیں جوڑتے ہی نہیں ہیں۔ بالکل، لیکن جب ہم آج کے ان تمام ذرائع کو ایک ساتھ رکھ کر دیکھتے ہیں تو ایک بہت ہی واضح خاکہ ابھرتا ہے۔ یہ ایک ایسی زندگی کو ڈیزائن کرنے کا خاکہ ہے جس کا ایک گہرا اثر ہو، یعنی پہلے اپنا مقصد تلاش کرنا، پھر ایک صحت مند جسم کے ذریعے اس مقصد کو ایندھن فراہم کرنا، ایک مضبوط ذہن کے ساتھ اس کی حفاظت کرنا، اور آخر کار اپنے اس پیغام کو مؤثر ابلاغ کے ذریعے پوری دنیا تک پھیلانا۔ زبردست۔ تو سننے والوں کے لیے آج کا ہمارا مشن یہی ہے کہ ان تمام کڑیوں کو جوڑا جائے۔ تو ٹھیک ہے، آئیے اس کی تہہ تک جاتے ہیں۔ بالکل، شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مقصد کی بات کرتے ہیں۔ ہمارے ذرائع میں ایک بہت ہی زبردست اردو قول موجود ہے کہ زندگی برف کی طرح ہے، نیک کاموں میں گزار لو ورنہ پگھل تو رہی ہے۔ بہت گہری بات ہے نا؟ یہ جملہ پڑھتے ہی فوراً ذہن میں ایک خطرے کی گھنٹی بجتی ہے کہ یار، وقت تو ہاتھ سے پھسل رہا ہے، لیکن ہم جا کس طرف رہے ہیں؟ مجھے یہ بالکل ایسا لگتا ہے جیسے کوئی شخص کسی گھنے جنگل میں کھو گیا ہو، اس کے پاس راشن ختم ہو رہا ہو، اور اس سے باہر نکلنے کے لیے سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ ایک قطب نما ہے، ایک واضح سمت۔ صحیح، اور انسان کے اس اندرونی قطب نما کی تلاش کی سائنس کو سمجھنے کے لیے ماہرین نفسیات کا کام بہت اہمیت رکھتا ہے، خاص طور پر وکٹر فرینکل اور ان کی جو مشہور لوگو تھراپی ہے۔ یہاں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ نفسیات کی دنیا میں ایک طویل عرصے تک سائیکو انالیسس کا راج رہا۔ ماہرین انسان کے ماضی کو کھریدتے رہتے تھے، اس کے بچپن کے صدمات اور پرانے زخموں پر بات کرتے تھے، لیکن فرینکل، جنہوں نے خود ہولوکاسٹ کے عقوبت خانوں میں بدترین انسانی اذیت سہی تھی، ان کا نقطہ نظر بالکل مختلف تھا۔ یعنی وہ ماضی میں نہیں الجھے تھے؟ بالکل نہیں۔ لوگو تھراپی ماضی میں نہیں الجھتی، بلکہ یہ انسان کو مستقبل اور اس کے مقصد، یا جسے وہ معنی کہتے ہیں، اس کی طرف کھینچتی ہے۔ فرینکل کا ماننا تھا کہ انسان کی سب سے بڑی محرک قوت خوشی نہیں ہے، بلکہ معنی کی تلاش ہے۔ جب انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس کی تکلیف کا یا اس کے زندہ رہنے کا کوئی مقصد ہے، تو اس کا ذہن اس درد کو پروسیس کرنے کا طریقہ ہی بدل دیتا ہے۔ کیا محض کوئی معنی یا مقصد ڈھونڈ لینا انسان کو شدید صدمات یا گہری ذہنی تکلیف سے نکالنے کے لیے کافی ہے؟ کیا یہ اتنا ہی سادہ ہے جتنا کہا جا رہا ہے؟ دیکھیں، یہ سادہ بالکل نہیں ہے، لیکن انسانی دماغ کی ساخت کچھ ایسی ہی ہے۔ ایک قول ہے کہ جب انسان کے پاس کوئی کیوں ہوتا ہے تو وہ کسی بھی کیسے کو برداشت کر لیتا ہے۔ آہا، کمال بات ہے۔ اور اسی جینے کی وجہ کو جاپانی زبان میں ایکیگائی کہا گیا ہے، یعنی صبح بستر سے اٹھنے کی خوشی۔ لیکن جاپانی فلسفے میں ایک اور طریقہ علاج بھی ہے جو صدمات اور جذبات سے نمٹنے کا بڑا عملی راستہ دکھاتا ہے، اسے موریتا تھراپی کہتے ہیں۔ اچھا، موریتا تھراپی، یہ کیا ہے؟ ہاں، مغربی نفسیات عموماً ہمیں کیا سکھاتی ہے کہ اپنے غصے کو کنٹرول کریں، اپنی اداسی کو ختم کریں، پازیٹیو سوچیں، جبکہ موریتا تھراپی کہتی ہے کہ اپنے منفی جذبات سے لڑنے یا انہیں دبانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے؟
بالکل، وہ کہتے ہیں کہ جذبات کو موسم کی طرح سمجھیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی شدت ڈپریشن میں ہے یا کسی گہرے دکھ سے گزر رہا ہے تو وہ اسے محض موسم سمجھ کر نظر انداز کر دے؟ یہ رویہ تو تھوڑا سا غیر حقیقت پسندانہ، بلکہ شاید مجھے تو تھوڑا روبوٹک محسوس ہوتا ہے۔ نہیں، یہ نظر انداز کرنا یا روبوٹ بننا نہیں ہے، بلکہ یہ وہ کیا کہتے ہیں عدم وابستگی یا نان اٹیچمنٹ کی ایک انتہائی اعلیٰ شکل ہے۔ مریتا تھراپی کا اصول یہ ہے کہ جب باہر طوفان آ رہا ہو یا شدید بارش ہو رہی ہو تو انسان بارش پہ چیختا نہیں ہے۔ ہاں وہ تو ہے، ہم بارش سے لڑ تو نہیں سکتے۔ بالکل، وہ اسے روکنے کی کوشش نہیں کرتا، وہ بس اسے قبول کرتا ہے اور اپنا کام جاری رکھتا ہے، چھتری لے لیتا ہے یا اندر بیٹھ جاتا ہے۔ جذبات بھی اسی طرح آتے اور جاتے ہیں، انسان کو صرف اپنے عمل پر توجہ مرکوز رکھنی ہے۔ کیا بات ہے! اور یہ بات آج کی ایک اور اردو کال سے کتنی خوبصورتی سے جڑتی ہے کہ سب سے مہنگی چیز دنیا میں مدد ہے اور سب سے سستی چیز نصیحت۔ 100% درست۔ یعنی اصل تبدیلی زبانی جمع خرچ یا صرف بیٹھ کر اچھا محسوس کرنے میں نہیں ہے، بلکہ ٹھوس عمل میں ہے۔ آپ کا احساس کیسا بھی ہو، طوفان کیسا بھی ہو، عمل رکنا نہیں چاہیے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اور جب انسان کو اپنا اکیگائی مل جائے اور وہ عمل کے راستے پر چل پڑے تو پھر اس اکیگائی کو دیر تک اور بھرپور طریقے سے جینے کے لیے اسے ایک ایسی سواری کی ضرورت ہوتی ہے جو راستے میں دھوکہ نہ دے۔ اور وہ سواری ہمارا اپنا جسم ہے۔ ایگزیکٹلی، انسان کا اپنا جسم۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اب اس سواری کا راز جاننے کے لیے ہم جاپان کے جزیرے اوکیناوا اور اس کے ایک چھوٹے سے گاؤں اوگیمی کی طرف چلتے ہیں۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جس کی آبادی بمشکل 3000 ہے، لیکن اعداد و شمار کے مطابق، اور یہ سن کر میں حیران رہ گیا تھا، وہاں ہر 1 لاکھ افراد میں سے 24 یا 25 لوگ ایسے ہیں جو اپنی عمر کی سینچری مکمل کر چکے ہیں۔ یعنی 100 سال سے زیادہ عمر کے ہیں۔ ارے واہ! ہاں، 100 سال سے زیادہ۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں جدید شہروں میں 60 یا 70 سال کی عمر میں انسان کی کیا حالت ہو جاتی ہے۔ تو آخر ان کے پاس ایسا کیا جادو ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے؟ اس جادو کا سب سے بڑا راز اکیگائی کے 10 اصولوں میں چھپا ہے، اور خاص طور پر ان کا ایک اصول جو آج کل نیوٹریشن یا غذائیت کی سائنس میں تہلکہ مچا چکا ہے۔ اسے کہتے ہیں ہارا ہاچی بو۔ اس کا مطلب ہے کہ اپنے پیٹ کو صرف 80% تک بھرنا۔ اچھا، لیکن ایسا کیوں؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود کو مسلسل بھوکا رکھتے ہیں؟ مطلب کھانا سامنے ہو اور آپ اٹھ جائیں؟ بھوکا نہیں رکھتے، بلکہ وہ خود کو ضرورت سے زیادہ بھرنے سے روکتے ہیں۔ اس کے پیچھے جو بائیولوجیکل میکانزم ہے نا، اسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ میں بتاتی ہوں۔ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو جسم اس خوراک کو ہضم کرنے اور توانائی میں بدلنے کے لیے بہت محنت کرتا ہے۔ صحیح۔ اس عمل کے دوران خلیوں یا سیلز کے اندر ایک رد عمل ہوتا ہے جسے سیلولر آکسیڈیشن کہتے ہیں۔ اس عمل میں کچھ فری ریڈیکلز پیدا ہوتے ہیں جو کہ دراصل خلیوں کا فضلہ یا ویسٹ ہیں، اور یہی فضلہ انسان کے بوڑھا ہونے یا خلیوں کے ٹوٹنے پھوٹنے کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ اوہ، یعنی جتنا زیادہ کھائیں گے اتنی زیادہ مشینری چلے گی اور اتنا ہی زیادہ فضلہ پیدا ہوگا۔ بالکل صحیح سمجھے آپ۔ جب کوئی شخص 20% کم کھاتا ہے تو وہ اپنے ہاضمے کے نظام پر بوجھ کم کر دیتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ میٹابولک دباؤ کم ہوتا ہے، سیلولر آکسیڈیشن سست پڑ جاتی ہے، اور انسان کی حیاتیاتی عمر یا بائیولوجیکل ایج جو ہے نا، وہ سست روی سے بڑھتی ہے۔ یہ تو ایک زبردست حیاتیاتی ہائیک ہے۔ اور ذرائع کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ اوکیناوا کے لوگ دن بھر میں اوسطاً 1800 سے 1900 کیلوریز لیتے ہیں، جبکہ ہمارے ہاں اور بالخصوص مغربی ممالک میں یہ اوسط 2200 سے 3300 کیلوریز تک جا پہنچتی ہے۔ اتنا بڑا فرق ہے؟ بالکل۔ اور صرف کیلوریز نہیں، ان کی خوراک کا تنوع حیران کن ہے۔ وہ روزانہ تقریباً 18 مختلف اقسام کی غذائیں کھاتے ہیں، اور مجموعی طور پر 206 مختلف اقسام ان کی خوراک کا باقاعدہ حصہ ہیں۔ 206؟ یہ تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہم تو وہی گنی چنی چیزیں روز کھا رہے ہوتے ہیں۔ بالکل۔ اور ان سب میں اینٹی آکسیڈنٹس کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ وہ سانپین چائے بہت شوق سے پیتے ہیں، جو سبز چائے اور چمبیلی کے پھولوں کا مرکب ہے۔ اس کے ساتھ ایک خاص ترش پھل ہے، شیکو واسا۔ اس کا استعمال وہاں بہت عام ہے، جس میں ایک طاقتور جز نوبیلیٹن پایا جاتا ہے۔
یہ عام مالٹے کے مقابلے میں 40 گنا زیادہ ہوتا ہے اور جسم میں سوزش یا انفلیمیشن کو روکتا ہے۔ زبردست۔ اور دیکھیں، جسم کو فعال رکھنے کا ان کا طریقہ بھی جدید دنیا کے بالکل برعکس ہے۔ وہ بھاری وزن اٹھانے کے لیے جم کا رخ نہیں کرتے۔ ہاں، وہ ہیوی ویٹ لفٹنگ نہیں کرتے۔ بالکل نہیں، وہ سارا دن باغبانی کرتے ہیں، پیدل چلتے ہیں، اور ان کی ایک مخصوص ورزش ہے جسے ریڈیو ٹائسو کہتے ہیں، جو کہ محض جسم کو اسٹریچ کرنے اور ہلکی حرکت پر مبنی ہے۔ یہ تو بالکل ایسی ہی بات ہوئی نا کہ ایک گاڑی کے انجن کو مسلسل دھیمی اور ہموار رفتار پر چلنے دیا جائے، بجائے اس کے کہ اسے ریس دے دے کر اس کی حد تک پہنچایا جائے اور پھر مہینوں کے لیے گیراج میں کھڑا کر کے زنگ لگنے دیا جائے۔ بہت زبردست مثال دی آپ نے۔ آج کل کی جو ہماری بیٹھی ہوئی سست طرز زندگی ہے، ہمارا جو سیڈنٹری لائف سٹائل ہے، اس میں ہم یہی تو کرتے ہیں۔ ہم سارا دن کرسیوں پر بیٹھے رہتے ہیں اور پھر شام کو اچانک جم جا کر جسم پر بے پناہ دباؤ ڈالتے ہیں۔ بالکل، اور یہ شدید دباؤ صرف جسم تک محدود نہیں ہے۔ میرا مطلب ہے جدید دور کا سب سے بڑا مسئلہ جسمانی سے زیادہ ذہنی دباؤ اور خلفشار ہے۔ ذہنی دباؤ۔ ایک صحت مند جسم کے ساتھ جدید دور کی پیچیدگیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک انتہائی یکسوں اور فوکسڈ ذہن درکار ہوتا ہے۔ یہاں ہمیں ماہر نفسیات میہالی کے تصور کو دیکھنا ہوگا، جسے وہ فلو کہتے ہیں۔ فلو وہ حالت ہے جب انسان کسی کام میں اتنا غرق ہو جائے کہ اسے ارد گرد کے ماحول اور گزرتے وقت کا احساس ہی نہ رہے۔ لیکن آج کے دور میں جہاں ہر جیب میں ایک سمارٹ فون مسلسل بج رہا ہے، وہاں یہ فلو حاصل کرنا کتنا مشکل ہو گیا ہے۔ ہم سب ملٹی ٹاسکنگ کے بخار میں مبتلا ہیں۔ ہم ایک ہی وقت میں ای میل بھی لکھ رہے ہوتے ہیں، کافی بھی پی رہے ہوتے ہیں اور کسی سے فون پر بات بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، اور ہمیں لگتا ہے ہم بڑے پروڈکٹیو ہو رہے ہیں۔ بالکل، لیکن ہمارے ذرائع میں ملٹی ٹاسکنگ کے جو نقصانات بیان کیے گئے ہیں وہ سچ میں ڈرا دینے والے ہیں۔ ایک ساتھ کئی کام کرنے سے پیداواری صلاحیت 60% تک گر جاتی ہے اور انسان کا آئی کیو عارضی طور پر 10 پوائنٹس تک نیچے آ سکتا ہے۔ 10 پوائنٹس؟ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ ہاں، یہ تو بالکل ایسا ہے نا جیسے آپ نے ایک ہی چھوٹے سے کمرے میں ایک ہی وقت میں 10 مختلف ریڈیو اسٹیشن پوری آواز میں چلا دی ہوں۔ کسی بھی اسٹیشن کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، بس ایک بے ہنگم شور ہوگا جو ذہن کو تھکا کر رکھ دے گا۔ یہ ریڈیو والی مثال بالکل درست ہے۔ اصل میں دماغ کی ساخت ایسی ہے ہی نہیں کہ وہ ایک وقت میں 2 شعوری کام کر سکے۔ جسے ہم ملٹی ٹاسکنگ کہتے ہیں وہ دراصل کوگنیٹو سوئچنگ ہوتی ہے۔ کوگنیٹو سوئچنگ؟ جی، دماغ تیزی سے ایک کام سے دوسرے کام کی طرف چھلانگیں لگاتا ہے۔ اس سوئچنگ کے نتیجے میں دماغ کی بہت زیادہ توانائی یعنی گلوکوز ضائع ہوتی ہے اور جسم میں کارٹیسول جیسے سٹریس ہارمونز خارج ہوتے ہیں جو دائمی تناؤ یا کرونک سٹریس کا باعث بنتے ہیں۔ اس کے برعکس جب انسان فلو کی حالت میں ہوتا ہے تو ذہن پرسکون ہو جاتا ہے اور خلیاتی سطح پر یہ تناؤ ختم ہونے لگتا ہے۔ کیا بات ہے! اور اس ذہنی توازن کو مزید مستحکم کرنے کے لیے جاپانیوں کے پاس ایک اور شاندار تصور ہے جسے وہ کہتے ہیں وابی سابی۔ وابی سابی، یہ بہت پیارا تصور ہے۔ ہاں، اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ نامکمل اور عارضی چیزوں میں خوبصورتی تلاش کرنا۔ زندگی کا ہر پہلو مکمل یا پرفیکٹ نہیں ہو سکتا نا، اس کے ٹوٹے ہوئے کناروں کو قبول کرنا ہی اصل سکون ہے۔ اور اگر ہم اسے وسیع تر پس منظر سے جوڑیں تو جب ہم اس ٹوٹنے یا نامکمل ہونے کی بات کرتے ہیں تو جدید دور کے ایک بہت بڑے مفکر نسیم نکولس طالب کا نظریہ اینٹی فریجلٹی سامنے آتا ہے۔ اینٹی فریجلٹی، ہاں، یہ بہت کمال کانسیپٹ ہے۔ یہ محض لچک یا ریزیلینس سے ایک قدم آگے کی چیز ہے۔ دیکھیں، لچک یہ ہے کہ آپ پر دباؤ پڑا اور دباؤ ہٹنے کے بعد آپ واپس اپنی پرانی حالت میں آ گئے۔ لیکن اینٹی فریجلٹی یہ ہے کہ جب آپ پر دباؤ پڑے یا نقصان ہو تو آپ ٹوٹنے کے بجائے پہلے سے زیادہ مضبوط اور بہتر ہو جائیں۔ یعنی اگر ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں تو اگر لچک ایک پلاسٹک کے کپ کی طرح ہے جسے زمین پر پھینکیں تو وہ ٹوٹتا نہیں بلکہ اچھل کر واپس آ جاتا ہے، تو اینٹی فریجلٹی انسانی پٹھوں یا مسلز کی طرح ہے۔ بالکل۔ جب انسان وزن اٹھاتا ہے تو پٹھے اندر سے ٹوٹتے ہیں، مائکرو ٹیئرز آتے ہیں، لیکن اس دباؤ کی وجہ سے جب وہ دوبارہ جڑتے ہیں تو پہلے سے زیادہ بڑے اور مضبوط ہو چکے ہوتے ہیں۔ ہمارے ذرائع میں دیومالائی کردار ہائیڈرا کی مثال دی گئی ہے، جس کا ایک سر کاٹو تو 2 نکل آتے ہیں۔ یا 2011 میں جاپان کے سونامی کی مثال لے لیں کہ کیسے وہاں کی تعمیراتی کمپنیاں
उस आफत के बाद मजीद मुस्तहकम होकर उभरी। और इस तसव्वुर का इतलाक सिर्फ जिस्म या इमारतों पर नहीं होता, बल्कि जज्बात पर भी होता है। अगर हम आज के ज़राए में शामिल इस उर्दू कॉल को देखें कि कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में सिर्फ सबक देने के लिए आते हैं, साथ देने के लिए नहीं। कितनी गहरी बात है। ये दरअसल जज्बाती एंटी फ्रेजिलिटी की खूबसूरत तरीन तशरीह है। जिंदगी में जब कोई रिश्ता टूटता है या कोई धोखा मिलता है, तो वो इंसान को तबाह करने के बजाय उसे वो सबक दे जाता है जो उसे जज्बाती तौर पर पहले से ज्यादा पुख्ता बना देता है। तो इस सब का मतलब क्या है? मतलब हमने अपना मकसद, अपना इकिगाई या कुतबे नुमा ढूंढ लिया। हमने ओकिनावा के उसूलों से जिस्म को वो ईंधन फराहम कर दिया जो देर तक चलेगा। हमने फ्लो और एंटी फ्रेजाइलिटी से जहन को सीसा प्लाई दीवार बना दिया। तो क्या सफर यहां खत्म हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। एक बामकसद जिंदगी का कुदरती तकाजा ये है कि इस हिकमत को, इस नॉलेज को दूसरों तक पहुंचाया जाए, एक मुआशरा तश्कील दिया जाए। जैसे ओकिनावा के लोग उसके लिए मुआई का निज़ाम बनाते हैं। मुआई, ये क्या होता है? ये हम ख्याल दोस्तों का एक ग्रुप होता है जो समाजी, जज्बाती और माली तौर पर एक दूसरे को सहारा देता है। लेकिन जदीद दौर में अपनी बात दूसरों तक, और वो भी लाखों लोगों तक पहुंचाने का तरीका बदल चुका है। बिल्कुल। और यहीं पर जदीद इब्लाग या कम्युनिकेशन का किरदार शुरू होता है। आज के डिजिटल दौर में अगर इंसान के पास कोई पैगाम है, कोई हिकमत है, तो उसे दुनिया तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन्स और वीडियोस का सहारा लिया जाता है। हमारे ज़राए में विड IQ और स्क्रिप्ट जैसी स्क्रिप्ट राइटिंग गाइड्स मौजूद हैं, जो ये सिखाती हैं कि इंसानी नफ्सियात को समझते हुए अपना पैगाम कैसे मुअस्सर बनाया जाए। बज़ाहिर ना एक जापानी फ़लसफ़ा और YouTube का स्क्रिप्ट दो अलग दुनियाएं लगती हैं, लेकिन इनके उसूल बिल्कुल एक जैसे हैं। कैसे? ये वो मोड़ है जहां चीजें आपस में जुड़ती हुई महसूस हो रही हैं। देखें, एक बेहतरीन स्क्रिप्ट लिखने का पहला उसूल ये है कि आपको अपना हदफ, अपनी ऑडियंस मालूम हो। जैसे जिंदगी में इकिगाई यानी मकसद का मालूम होना जरूरी है। एक अच्छे स्क्रिप्ट के 4 बुनियादी हिस्से बताए गए हैं ज़राए में। अच्छा, वो कौन से हैं? पहला, एक ताकतवर हुक जो पहले 5 सेकंड में तवज्जो खींच ले। दूसरा, मरकजी मवाद जिसमें सिर्फ 3 से 5 ठोस नुकात हों ताकि जहन पर बोझ ना पड़े। तीसरा, कॉल टू एक्शन यानी कोई कदम उठाने की तरगीब। और चौथा, इख्तितामिया या एंड स्क्रीन। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि स्क्रिप्ट में छोटे, पुरअसर जुमले और एक्टिव वॉइस का इस्तेमाल किया जाता है। एक्टिव वॉइस यानी फाल जुबान, ये तो बिल्कुल इकिगाई की रूह है। जापानी ज़बान में रिटायरमेंट के लिए तो कोई लफ्ज़ ही नहीं है। उनका मानना है कि जब इंसान ज़िंदगी से रिटायर होकर बैठ जाता है तो उसकी ज़िंदगी का स्क्रिप्ट पैसिव हो जाता है। बिल्कुल सही। इसे हर वक्त फाल यानी एक्टिव रहना चाहिए। और वो जो हुक की बात की आपने कि पहले 5 सेकंड में तवज्जो खींचना, उसके लिए तो हमारे पास मौजूद उर्दू अक़वाल से बेहतर क्या हो सकता है? यकीनन, एक अच्छी हुक का मकसद सिर्फ शोर मचाना या क्लिकबेट नहीं होता, बल्कि इंसानी जहन में फौरी तौर पर एक जज्बाती गूंज पैदा करना होता है। मिसाल के तौर पर वो कॉल जो हमने पढ़ा कि जो लोग अंदर से टूट जाएं, वही दुनिया के सबसे हमदर्द इंसान बनते हैं। अब सोचें, अगर कोई अपनी गुफ्तगू या वीडियो का आगाज इस जुमले से करें तो सुनने वाला फौरन रुक जाएगा। बिल्कुल रुक जाएगा, क्योंकि वो उस दर्द से, उस एंटी फ्रेजिलिटी से खुद को जुड़ा हुआ महसूस करेगा। ये जुमला सीधा दिल पर वार करता है। ये सिर्फ मालूमात का तबादला नहीं है, ये दिलों को जोड़ने का एक फन है। और यही बात इन तमाम मौज़ूआत को एक दायरे में मुकम्मल करती है। हमने इस पूरे तफसीली मुताले में एक बामकसद जिंदगी गुजारने और इसे बेहतरीन स्क्रिप्ट, फ़आल ज़बान और पुरअसर अल्फाज के ज़रिए दूसरों तक पहुंचाने के जदीद और कदीम उसूलों का जायज़ा लिया। हमने देखा कि इंसान अपना पैगाम दुनिया को कैसे सुना सकता है, लेकिन इन सब चीज़ों की गहराई में उतरने के बाद अब एक ऐसा ज़ाविया सामने आता है जो बज़ाहिर इन तमाम उसूलों से मुतसादम महसूस होता है, मगर दरहकीकत इससे भी कहीं ज़्यादा गहरा है। वो क्या? ज़रा गौर कीजिए, हमने आज जो उर्दू अक़वाल पढ़े उनमें इब्लाग और कम्युनिकेशन से मुताल्लिक एक बहुत ही पोशीदा हकीकत मौजूद थी। एक कौल था कि दुआ दिल का वो दर्द है जो अल्फाज में बयान नहीं हो सकता।
اور ایک جگہ ماں کی محبت کا ذکر تھا جو بنا کچھ کہے سب کچھ معاف کر دیتی ہے۔ یعنی وہ جذبات جنہیں ادا کرنے کے لیے زبان کی یا الفاظ کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ بالکل۔ تو کیا یہ ممکن ہو کہ زندگی کا سب سے طاقتور ایکیگائی اور دنیا کا سب سے مؤثر اسکرپٹ دراصل وہ ہو جسے کبھی زبان سے بولا ہی نہ جائے؟ ارے واہ، یہ تو بہت ہی گہری بات ہے۔ کیا انسان کے ارتقاء اور اس کے بامقصد ہونے کی اصل اور آخری نشانی یہ ہے کہ اس کا خاموش عمل، اس کا مضبوط کردار اور اس کا محض موجود ہونا ہی بذات خود اتنا بلند اور واضح پیغام بن جائے کہ اسے کسی کی توجہ کھینچنے کے لیے، کسی ہک کی، کسی لکھے ہوئے اسکرپٹ کی اور کسی کال ٹو ایکشن کی سرے سے ضرورت ہی نہ رہے؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو انسان کو اپنی ذات، اپنی ایکیگائی اور اپنے ابلاغ پر بالکل ایک نئے سرے سے اور مکمل خاموشی میں غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ سننے والوں کے لیے آج کی ہماری اس بیٹھک کا اختتام اسی سوچ پر ہوتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔